ہم اپنی سیریز کی قسط نمبر 3 میں مختار بن عبیدہ ثقفی کا ذکر کر چکے ہیں۔ جنگ توابین میں سلیمان بن سرد کی ناکامی کے بعد شکست خوردہ اہل کوفہ واپس کوفہ میں آ گئے تھے اور مختار کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور کربلا کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ جب مختار گورنر کوفہ کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ ہوا تو مختار نے خروج کی تیاریاں شروع کر دی۔ مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں میں سے خاص اور با اثر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں رہا، ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، جو حکم ہو اس کی ہم تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کو 1 ہفتے کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔ مختار نے کہا کہ عبداللہ بن مطیع مجھ کو 1 ہفتہ تک کی کہاں مہلت دینے والا ہے۔ سعد بن ابی سعد نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، اگر عبداللہ بن مطیع نے آپ کو بلا کر قید کر دیا تو ہم بلا تکلف آپ کو جیل خانے سے نکال لیں گے۔ مختار یہ سن کر خاموش ہو گیا اور لوگوں نے اس کے مکان سے جا کر دوسرے غیر معروف مکان میں اسے روپوش کر دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی سعد نے اپنے ہم خیال لوگوں سے کہا کہ ہم کو خروج کر لینے سے پیشتر یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا محمد بن حنفیہ نے مختار کو اپنا نائب اس کام کے لیے بنایا بھی ہے یا نہیں۔ اگر واقعی یہ محمد بن حنفیہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے مامور ہیں تو ہم کو بلا تکلف مختار کی ماتحتی میں خروج کرنا چاہیے، اور اگر محمد بن حنفیہ نے مامور نہیں کیا اور اس نے ہمیں دھوکہ دینا چاہا ہے تو پھر ہم اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت سعد بن ابی سعد 3-4 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے مختار کو خون حسین کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ سن کر سعد بن ابی سعد ہمراہیوں کے کوفہ میں آیا اور سب کو یہ حال سنایا۔ اس خبر کے سنتے ہی لوگ مختار کی بیعت اور مطابعت پر آمادہ ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں کا شک بھی دور ہو گیا۔ مختار نے کہا کہ ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک بن اشتر نخعی کو، جو کہ کوفہ کے رؤساء میں شمار ہوتا ہے، ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مختار کے مریدین میں سے عامر بن شرجیل فوراً ابراہیم بن مالک کے پاس گیا اور کہا کہ تیرے باپ نے حضرت علی کی حمایت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، اب لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین کا معاوضہ طلب کریں۔ چنانچہ ایک معقول جمعیت اس ارادے پر متفق بھی ہو چکی ہے، تجھ کو تو سب سے پہلے اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں اس شرط پر لوگوں کا شریک ہو سکتا ہوں کہ مجھ کو امیر بنایا جائے۔ عامر نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ در حقیقت ہمارے امام ہیں اور انہوں نے مختار کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، لہٰذا ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، میں خود ہی مختار سے ملوں گا۔ عامر نے واپس آ کر یہ حال مختار کو سنایا۔ مختار اگلے دن 15 آدمیوں کو لے کر خود ابراہیم بن مالک کے پاس اس کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت ابراہیم مصلی پر بیٹھا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شیعان علی میں بہت نامور شخص تھا، ہم تجھ کو اپنی جماعت میں سمجھتے ہیں۔ امام محمد بن الحنفیہ نے مجھ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تجھ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی کے بعد جو منصب اور عہدہ تو پسند کرے گا تجھ کو دیا جائے گا۔ ہمراہیوں نے اس وعدے کی ضمانت اور تصدیق کی۔ ابراہیم فوراً مصلی سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت لے کر واپس چلا آیا۔ اگلے روز 14 ربیع الاول سن 66 ہجری کو رات کے وقت مختار نے ابراہیم بن مالک کے پاس آدمی بھیجا کہ اس وقت ہم خروج کا ارادہ رکھتے ہیں، تم بھی اپنی جمعیت کو لے کر ہمارے پاس پہنچو۔ ابراہیم کے پاس آدھی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ ایاس بن مزارب کو جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ آج شب بغاوت پھوٹنے والی ہے۔ اس نے عبداللہ بن مطیع کو اطلاع دی۔ عبداللہ بن مطیع نے تدبیر پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ کوفے کے 7 محلے ہیں، ہر محلے میں 500 آدمیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا جائے۔ جب اس محلے میں کسی کو رات کے وقت نکلتے دیکھا جائے تو یا اسے گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی رائے پر عمل ہوا اور ہر محلے میں ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دے۔ اتفاقاً جب ابراہیم اپنی جمعیت کو لے کر مختار کی طرف چلا تو اس نے راستے میں ایاز بن مزارب ہی سے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور ایاز بن مزارب ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر مختار کے مکان پر بھی 4000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سرکاری فوج کے دوسرے دستے سے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بڑھتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا اور ادھر ہر محلے کی افواج آ گئی اور مختار کی قیامگاہ کے سامنے جنگ ہونے لگی۔ ابراہیم نے سرکاری فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر سے عبداللہ بن مطیع تازہ دم فوج لے کر آیا۔ کبھی ابراہیم اور مختار عبداللہ بن مطیع کو دھکیل کر دارالامارہ میں داخل کر دیتے
کبھی عبداللہ بن مطیع ان کو پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال دیتا۔ رات بھر یہ لڑائی جاری رہی۔ جو لڑائی نے طول کھینچا اور مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی، یعنی نئے لوگ اس کی جماعت میں آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن مطیع کو دارالامارہ میں محصور ہونا پڑا۔ مختار نے 3 روز تک دارالامارہ کا محاصرہ جاری رکھا، کیونکہ اندر آدمی زیادہ تھے اور جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا۔ لہٰذا عبداللہ بن مطیع کسی پوشیدہ راستے سے نکل کر ابو موسیٰ اشعری کے مکان میں جا کر چھپ گئے، اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارالامارہ کا دروازہ کھول دیا۔ مختار نے دارالامارہ اور بیت المال پر قبضہ کر کے بہت سا روپیہ اپنے آدمیوں میں تقسیم کیا۔ جامع کوفہ میں اہل کوفہ جمع ہوئے۔ مختار نے خطبہ دیا اور محمد بن حنفیہ کی بیعت اور امامت تسلیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعے اقرار کیا۔ مختار نے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ اس بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبداللہ بن مطیع ابو موسیٰ کے مکان میں روپوش ہیں۔ اس نے 1 لاکھ درہم اس کے پاس بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابو موسیٰ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، لہٰذا یہ 1 لاکھ درہم قبول کر لو اور 3 دن کے اندر اپنا سامان درست کر کے کوفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مطیع شرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گیا، بلکہ کوفہ سے بصرہ چلا آیا۔ جس زمانے میں سلیمان بن سرد کے ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے، انہی میں مسنہ بن مخرمہ عبدی نامی ایک شخص بصرہ کے رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر یہ لوگ جیل خانے ہی میں ان سے ملنے گئے تھے۔ اوپر اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اسی وقت مسنہ نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شیعان علی سے میری نیابت میں بیعت لو اور اپنی جمعیت کو مستحکم کرو۔ جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا، اسی وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ مسنہ بن مخرمہ نے بصرے میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں مسنہ کے پاس بھی اطلاع بھیج دی۔ اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پر خروج کیا، لیکن بصرہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرث بن ابی ربیعہ امیر بصرہ تھا۔ حرث بن ابی ربیعہ نے ان باغیوں کے منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلے میں گھیر کر محصور کر لیا، پھر سب کو بصرے سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے۔ اس طرح بصرہ تو بچ گیا، مگر کوفہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت سے نکل گیا۔ کوفہ میں مختار نے اپنی حکومت قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند جھنڈے بنائے۔ ایک علم عبداللہ بن حرث بن اشتر کو دے کر آرمینیا کی جانب بھیجا، ایک علم محمد بن عمیر عطارد کو دے کر آذربائیجان کی جانب روانہ کیا، ایک علم عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو دے کر موصل کی جانب رخصت کیا، اسحاق بن مسعود کو مدائن کا علم اور سعد بن حذیفہ بن الیمان کو حلوان کا علم سپرد کیا۔ عبداللہ بن الکامل کو کوفہ کا کوتوال اور شریح کو قاضی کوفہ بنایا۔ بعد میں شریح کو معزول کر کے عبداللہ بن مالک الطائی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار کے فرستادہ سرداروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تسلیم کر کے اس کی بیعت کی۔ صرف موصل پر عبد الرحمن سعید کو کوئی قابو نہ ملا، کیونکہ وہاں عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد بطور گورنر مامور تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے بجائے موصل کے تقرید میں جا کر قیام کیا اور مختار کو حالات سے آگاہ کر دیا۔ مختار نے موصل کی مہم یزید بن انس کو سپرد کی اور 3000 سوار دے کر موصل کی جانب رخصت کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یزید بن انس کے آنے کی خبر سنی تو ربیعہ بن مختار غنوہ کو یزید بن انس کے مقابلے پر روانہ کیا اور بابل کے مکان پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی 9 ذی الحجہ سن 66 ہجری کو ہوئی۔ ربیعہ مارا گیا اور شامی لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شامی واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن حملہ خثعمی 3000 کی جمعیت سے آتا ہوا ملا، جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے ربیع کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبداللہ نے اسے راستے میں روک کر اپنے ساتھ لیا اور اگلے ماہ 10 ذی الحجہ بروز عید الاضحیٰ کوفی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس لڑائی میں بھی کوفیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کوفیوں نے کئی ہزار شامیوں کو گرفتار کیا اور یزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے۔ اسی روز شام کے وقت یزید بن انس بھی جو پہلے سے بیمار تھا فوت ہو گیا اور مرتے وقت ورقاء بن عازب کو امیر لشکر بنایا۔ اگلے روز ورقاء بن عازب کے جاسوس نے خبر دی کہ عبید اللہ ابن زیاد خود مقابلے پر آنے والا ہے۔ ورقاء نے عبید اللہ کا نام سنتے ہی بابل سے کوچ کیا اور عراق کے حدود کے اندر آ کر قیام کیا اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج ہے، لہٰذا میں پیچھے ہٹ آیا ہوں۔ اس خبر کو سن کر کوفہ میں لوگوں نے ورقاء کو ملامت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کر شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار
کیا۔ مختار نے کوفہ سے 7,000 فوج دے کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ یزید بن انس کا تمام لشکر بھی ورقا کی سرداری سے نکال کر تم ہی اپنی ماتحتی میں لے لینا۔ ابراہیم کے رخصت ہونے کے بعد اہل کوفہ نے شیس ربیع کے پاس آ کر شکایت کی کہ مختار ہماری پوری قدردانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔ شیس بن ربیع نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کر لوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیس جب مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر ایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ دینے کا اقرار کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بنو امیہ اور عبداللہ بن زبیر سے لڑیں گے یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دے۔ شیس بن ربیع نے کہا کہ اچھا، میں اہل کوفہ سے دریافت کر لوں۔ شیس بن ربیع مختار کے پاس سے اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو مختار کے ہاتھ پر اس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، وہ اس کے ہم عقیدہ اور ہم خیال تھے۔ ان کے ساتھ مختار بڑی رعایتیں کرتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی اور وہ اس کے ہم خیال اور خون حسین کے مطالبے میں اس کے ہم نوا تھے۔ انہی کو مختار سے شکایات تھیں۔ چنانچہ شیس بن ربیع کے واپس آنے پر ان لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور دارالامارہ میں پہنچ کر مختار سے کہا کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، تم حکومت چھوڑ کر الگ ہو جاؤ کیونکہ تم محمد بن حنفیہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی چالاکی اور دور اندیشی سے کام لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تم سب کو خون حسین بھی معاف کر دیا اور ہر قسم کی رعایت بھی تم کو دے دی۔ اس وقت بنو امیہ کا مقابلہ درپیش ہے، تم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فتنہ اور فساد برپا نہ کرو ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ جاؤ سوچو اور خوب غور کرو کہ تم جس کام پر آمادہ ہو وہ تمہارے لیے اچھا نتیجہ پیدا نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کو منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا، ہم غور کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ابراہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا ہے دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ادھر مختار نے بھی ابراہیم کی غیر موجودگی میں اپنی بے بسی کو محسوس کر لیا، لہٰذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سانڈنی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا کہ فوراً اپنے آپ کو کوفہ میں واپس پہنچاؤ اور خود دارالامارہ میں مضبوطی کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اگلے روز دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے روز ابراہیم راستے سے لوٹ کر کوفہ میں مع اپنی فوج کے داخل ہوا اور ان لوگوں کو جو مختار کی مخالفت میں اٹھے تھے قتل کرنا شروع کیا۔ غرض کوفہ میں کوئی ایسا گھر نہ بچا جس میں سے 2 یا 1 سے زائد آدمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔ مختار نے لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرستیں مرتب کروائیں جو ابن زیاد کے لشکر میں قتل حسین کے وقت موجود تھے یا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ میدان کربلا میں لیا تھا۔ عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئے۔ عمرو بن سعد کا لڑکا حفص بن عمر مختار کی مصاحبت میں تھا۔ جس وقت عمرو بن سعد کا سر دربار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمر سے کہا کہ تم اس کو پہچانتے ہو، کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، لیکن اب اس کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا بھی سر کاٹ لو، چنانچہ حفص کا بھی سر اتار لیا گیا۔ غرض اسی طرح قتل کا سلسلہ کئی روز جاری رہا اور لوگ گھروں سے گرفتار ہو کر آتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ عمرو بن سعد اور شمر وغیرہ کے سر مختار نے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیے تھے۔ مختار ایک ذی ہوش اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض اور متصرف ہو کر ایک خط حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ میں دارالامارہ کوفہ میں آج کل مقیم ہوں اور مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے، آپ کوفہ کی گورنری مجھ کو عطا کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عامر بن عبد الرحمن بن حرس بن حشام مخزومی کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زائدین قدامہ کو 500 سواروں کے ساتھ 70,000 درہم دے کر روانہ کیے کہ راستے ہی میں عامر بن عبد الرحمن کو روک کر اور یہ رقم دے کر واپس کرو، اگر وہ واپس ہونے سے انکار کرے تو تم اپنے 500 سواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عامر بن عبد الرحمن نے اول تو انکار کیا لیکن پھر 500 سواروں کی جمعیت کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ 70,000 درہم قبول کر لیے جائیں، چنانچہ 70,000 درہم لے کر بصرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن مطیع بھی بصرہ ہی میں چلا گیا۔ اب عمر بن عبد الرحمن نے بھی بصرہ ہی کا رخ کیا جہاں حرس بن ابی ربیعہ کی حکومت تھی۔
جس زمانے میں مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو مذکورہ خط لکھا تھا، اسی کے قریب زمانے میں چند روز کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن حرس بن ابی الحکم بن ابی العاص کو ایک لشکر دے کر وادی القرہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ گویا عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبداللہ بن زبیر پر پہلی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کا حال سن کر مختار نے دوسرا خط حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی امداد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لکھا کہ اگر تم میرے فرما بردار اور مطیع ہونے کی حیثیت سے فوج روانہ کرتے ہو تو فوراً ایک فوج وادی القرہ کی جانب روانہ کر دو۔ مختار نے شرجیل بن دوس ہمدانی کو 3000 کی جمعیت سے یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ تم سیدھے اول مدینے میں جا کر قیام کرو، پھر وہاں سے مجھ کو حالات کی اطلاع دو، اس کے بعد جو حکم میں بھیجوں اس کی تعمیل کرو۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ میں اس بہانے سے مدینہ میں فوج بھیج کر محمد بن حنفیہ کی خوشنودی حاصل کر سکوں، عبداللہ بن زبیر کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میرا اثر شیعان علی میں ترقی کر سکے گا۔ عبداللہ بن زبیر مختار کی چالاکیوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ جواب مختار کے پاس بھیج کر فوراً عباس بن سہل بن سعد کو 2000 آدمیوں کے ساتھ متعین کیا کہ اگر کوفہ سے مختار کوئی لشکر بھیجے گا تو اول یہ معلوم کرو کہ وہ محکوم ہو کر آیا ہے یا خود مختار ہے۔ اگر محکوم ہے تو اس سے کام لو، اور اگر وہ محکوم ہو کر نہیں آیا تو اس کو واپس کر دو۔ واپس ہونے سے انکار کرے تو اس کا مقابلہ کرو۔ مقام عقیم میں عباس اور شرجیل کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ مقام وادی القرہ کی طرف ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے کو چلو۔ شرجیل نے کہا کہ ہم کو سیدھے مدینے جانے کا حکم ہے اور وہاں ہم دوسرے حکم کا انتظار کریں گے، تب کہیں جا سکیں گے۔ عباس نے اول ان کوفیوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر تواضع کی اور پھر تعمیل حکم سے انکار کرنے کی پاداش میں حملہ کر کے اپنے 2000 آدمیوں سے ان 3000 کو مجبور کر دیا اور 70 آدمی قتل کر کے کوفہ کی طرف ان کو زبردستی واپس لوٹا دیا۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور محمد بن حنفیہ کو خط لکھ کر عبداللہ بن زبیر کی شکایت کی کہ انہوں نے میری فوج کو آپ تک پہنچنے نہ دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک معتمد خاص کو بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں اور لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حنفیہ نے مصلحتاً جواب میں لکھا کہ میں تمہاری حق پسندی سے واقف ہوں، تم مجھ کو گوشہ عافیت میں بیٹھے رہنے دو اور مخلوق کے الہی کی خون ریزی سے پرہیز کرو۔ میں اگر حکومت اور امارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور ہوا خواہوں کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بابل کے میدان میں بروز عید الاضحیٰ سن 66 ہجری کو کوفیوں کے مقابلے میں شامیوں کو شکست ہوئی تھی، مگر کوفی سپہ سالار ابن زیاد کے آنے کی خبر سن کر پیچھے ہٹایا تھا۔ اس خبر کو سن کر مختار نے اپنے سپہ سالار اعظم ابراہیم بن مالک بن اشتر کو 7000 فوج کے ساتھ روانہ کیا، لیکن راستے ہی سے ابراہیم کو کوفہ کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ کوفہ سے فارغ ہو کر سن 22 ذی الحجہ 66 ہجری کو مختار نے کوفہ سے ابراہیم بن مالک کو پھر اسی مہم پر ابن زیاد کے مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس مرتبہ چونکہ کوفہ کی بغاوت کا کوئی خطرہ قطعاً باقی نہ رہا تھا اور لوگ پہلے سے زیادہ خائف ہو چکے تھے، لہٰذا ابراہیم کے ساتھ تمام بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ بھیج دیے گئے۔ ابراہیم نہایت تیزی سے سرحد عراق کو عبور کر کے حدود موصل میں داخل ہوا، جہاں عبید اللہ ابن زیاد عبد الملک بن مروان کی طرف سے بطور گورنر مامور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس لشکر کے آنے کی خبر سن کر موصل سے روانہ ہوا اور نہر خارس کے متصل دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ رات بسر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی سخت اور خونریز جنگ ہوئی۔ اول کوفیوں کی طرف سے آثار ہزیمت نمایاں ہوئے، مگر ابراہیم بن مالک کی جرت اور استقامت سے کوفیوں کے پاؤں جم گئے اور دونوں طرف کے سرداروں نے بڑی بہادریاں دکھائیں۔ آخر لشکر شام کو شکست ہوئی اور ان کا سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد بھی قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ شامیوں کا دوسرا زبردست سردار حسین بن نمیر بھی شریک بن جریر تغلبی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ لڑائی کے ختم ہونے اور شامیوں کے مقتول اور مفرور ہونے کے بعد ابراہیم بن مالک نے کہا کہ نہر کے کنارے علم کے نیچے میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے لباس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری تلوار نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں، جا کر دیکھو کہ وہ کون شخص ہے۔ لوگ اس طرف گئے تو دیکھا کہ معلوم ہوا کہ وہی ملعون عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ فتح کی خوشخبری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھی مختار کے پاس کوفہ کے جانب روانہ کر دیا گیا۔